مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ وحی کی مختلف صورتیں کیا تھیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ ویلکم کہ سر۔ ایک عظیم عنوان کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے۔ جی اللہ کریم آپ کے اس پورے پلیٹ فارم کو سلامت اور تا قیامت رکھے۔ آمین۔ وحی کا جو آپ نے سوال کیا ہے جی کہ وحی کی جو علماء نے مختلف صورتیں لکھی ہیں، ان میں 4 صورتیں کہ جو وحی حضور کی ذات پہ ہوتی تھی وہ 4 صورتوں میں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو سب سے پہلی صورت یہ ہوتی کہ حضور آرام فرما رہے ہوتے تو حضور کو خواب کے عالم میں صحیح، دل کے اوپر القاء ہوتا، سبحان اللہ، اور حضور جب اٹھتے تو آپ پڑھ کر سناتے تو وہ اللہ کا کلام ہوتا۔ واہ، اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ تعالی وبارک وسلم حضور فرماتے ہیں کہ مجھے گھنٹیوں کی آواز آتی، صحیح، چھن چھن کی آواز آتی، تو اس سے حضور کے چہرے پر، جسم پر پسینہ آ جاتا، جس سے حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت بجھل ہو جاتی، اور میں جب سینے پہ غور کرتا تو وہ اللہ کا کلام میرے سینے پہ نازل ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری صورت اس کی یہ تھی کہ حضرت جبریل اللہ کے حکم پر قرآن لے کے آتے تھے، واہ، اور جبریل کی 2 صورتوں میں جبریل کا آنا یہ مختلف کتب کے اندر موجود ہے جی کہ ایک تو جبریل اپنی اصل صورت میں آتے تھے، صحیح، اور ایک جبریل حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں آتے اور قرآن لے کے آتے۔ تو جب آپ ان کی صورت میں آتے، ان کی صورت میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ سونے تھے، سبحان اللہ، یہ سب سے زیادہ حسین تھے، اور ان کا انداز، ان کی گفتار، ان کا لہجہ یہ سب سے الگ تھا اور بڑا پیارا تھا، اور حضور کو یہ بڑے پیارے تھے۔ اچھا، اس کی میں ان کی شکل میں آنے میں آپ کو حکمت کیا نظر آتی ہے؟ ان کی صورت میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور کو ان سے بڑا پیار تھا، واہ، یہ سبحان حضور اللہ، کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ تو اللہ اپنے محبوب علیہ السلام سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ جو چیز حضور کو پسند آ جائے اللہ رب العالمین اس صورت کے سے بھی محبت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کو اچھے لگتے تھے، یہ صحابی تھے، تو سرکار جب ان سے زیادہ توجہ رکھتے تھے تو اس صورت میں حضرت جبریل حضور کی بارگاہ کے اندر سبحان آتے۔ اللہ۔ میں نے بعض اساتذہ سے سنا ہے کہ جو یہ موت کے وقت کرامن کاتبین جو ہیں یہی آئیں گے، تو میرے اساتذہ نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر بندہ نیک ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، تو وہ اپنی اصل شکل میں نہیں آئیں گے، جی وہ شکل بدل کے آئیں گے، اور اس میں حکمت یہ ہوگی کہ آج ڈرے نہیں۔ جی، یہ تو کیا یہی حکمت تھی کہ شروع میں کہیں سرکار جو ہیں ان کے دل میں کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو جائے؟ یہ چیز بھی آپ لے سکتے ہیں سر، کہ ظاہر ہے کہ جس کو زیادہ جس کے ساتھ جناب انس ہوتا ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ کلوزنگ ہوتی ہے، جب اس کی صورت سامنے آ جائے تو بندے کو قرار آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح حضور معراج کی رات آسمان پہ تشریف لے گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں لا مکان کے اندر گیا تو مجھے دل کے اندر تھوڑی سی وحشت سی ہوئی کہ یار اکیلا میں کہاں آ گیا ہوں۔ اتنی دیر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آواز، سبحان اللہ، کف یا محمد ان ربک یصلی، سبحان اللہ، اے محمد ٹھہریے، آپ کا رب آپ پہ سلام پڑھ رہا ہے۔ سلام سے مراد یہ ہے کہ درود پڑھ رہا ہے، آپ پہ رحمتیں بھیج رہا سبحان ہے۔ اللہ، تو حضرت صدیق اکبر کے ساتھ حضور کا لگاؤ تھا، بس اس میں یہی حکمت نظر آتی تو حضور کو وہاں آواز بھی صدیق اکبر کی آئی تو سرکار فرماتے ہیں میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آنے کی وجہ بھی یہ بن سکتی ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ ایک ڈائریکٹ حضور کی ذات پہ قرآن اترنا، سبحان اللہ، اور ڈائریکٹ اپنے رب نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا۔ جی جی، تو یہ صورتیں اور بھی مختلف صورتیں علماء نے لکھی ہیں، لیکن 4 جو بڑی صورتیں لکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور کی ذات پہ قرآن کا آنا، اور اس صورت کے اندر حضور کی ذات پہ قرآن کا آنا یہ کسی معجزے سے خالی نہیں ہے، اور حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ یاد رکھیے کہ قدم قدم پر حضور کو اللہ نے معجزات عطا کیے ہیں، اور حضور تو منبع معجزہ ہیں، مرقع معجزہ ہیں۔ تو حضور کو جو سب سے بڑے 2 معجزے اللہ نے عطا کیے، ایک قرآن ہے، دوسرا معراج ہے، اور قرآن حضور کا سب سے بڑا معجزہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔